بیٹی کا ڈریس بھی چبا گیا تو سوراخ کر دیے، یہ لے نعمت، ادھر ادھر کھڑکی میں پھنس، اللہ ایسی نعمت بھی بھیجتے ہیں۔ اب انسان جو ذرا کمزور ہوتا ہے ایمان، وہ چوہے والی نعمت دیکھ کے گھبرا جاتا ہے۔ اب مچھلی کو بھی نعمت ڈالنی پڑتی ہے نا باہر نکالنے کے لیے، ورنہ مچھلی کہاں نکلے؟ نعمت ڈال رہے ہیں اس کو، مچھلی کو، نہ مچھلی سمجھیے کتنا محسن ہے میرا، کتنی مجھے مشکل جگہ سے نکال رہا ہے، کیوں تو پھنس رہی۔ اسی طرح تکلیفیں بھی دو قسم کی ہوتی ہیں۔ تکلیفیں، ایک تکلیف ہوتی ہے جو ڈاکو چھری مارتا ہے یہ قتل کرنے کے لیے، وہی چھری ڈاکٹر صاحب مارتے ہیں جان بچانے کے لیے۔ تکلیفیں دونوں دے رہے ہیں، لیکن ڈاکٹر صاحب تکلیف دے رہے ہیں جان بچانے کے لیے، اینٹی بائیوٹک دے رہے ہیں جان بچانے کے لیے، وہ ڈاکو جان چھری مار رہا ہے جان لینے کے لیے۔ تو تکلیف سے بھی نہیں گھبرانا چاہیے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام، قرآن میں ان کا تذکرہ ہے، اللہ والوں کے تذکرے قرآن میں۔ آپ کیونکہ ایک زندگی چھوڑ کے میری طرح آپ بھی آئے ہو، میں بھی دوسری زندگی میں تھا، میرے ساتھ حالات کیا ہے میں آپ کو بتا دوں۔ میں جب تبلیغ کے کام سے لگا، 1 سال بعد اللہ نے مجھے، میری بیٹی نہیں، 2-3 مہینے بعد میری نی کی سرجری ہو گئی۔ اب میں یہاں دین پہ آیا اور نی کی سرجری ہو گئی۔ اب لے جی لوگ کہہ رہے ہیں یار یہ کیا ہو گیا۔ جیسے ہماری ایک محلے کی ایک خاتون ہے، بے پردہ پھرتی تھی، بالکل ان کا سینہ نظر آتا تھا، لاہور گھومتی تھی۔ کہا کیا یہ لڑکی ہے، اس کی اس سے شادی ہوئی ہے، اس کی تو قسمت ہی پھوٹ گئی ہے، اوئے اوئے دیکھو کیسی گاڑی ہے، کیا لباس پہنتی ہے۔ اس کو اللہ نے ہدایت دی، اس نے پورا برقع شروع کر دیا سر سے لے کر نیچے تک۔ اب وہی لڑکیاں کہتی آئے ہوئے یار اللہ، اس کو کسی کی نظر لگ گئی، کیا اس کا ٹیکا تھا، کیا پھرتی، دیکھ وہی برقعے میں آ گئی۔ تو کیونکہ آنکھ سے دیکھ رہے ہیں، دل کی آنکھ اندھی ہوئی ہے، غلط صحیح لگ رہا ہے، صحیح غلط لگ رہا ہے۔ جیسے جب سانپ ڈس لے، سانپ آپ کو ڈس لے تو کڑوے جو پتے وہ میٹھے لگتے ہیں، نیم کا پتا میٹھا لگتا ہے جب اندر زہر ہو، کیونکہ اندر زہر بھرا ہوا ہے، اس لیے غلط چیز صحیح لگے۔ جب میں کرکٹ میں داخل ہوا، مجھے بھی یہ ہوا کہ یار یہ دیکھو میں کیا کر، کہ میں صحیح راستے پہ جا رہا ہوں، یہ دیکھو فلاپ 0-0-0-0، آہستہ آہستہ رخ بدلنا شروع کیا، چلو یار آتے ہوئے لیٹ 100 ہونے شروع ہو گئے۔ تو یہ نظام عجیب ہو گیا۔ اب یعقوب علیہ السلام نبی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان سے بچپن میں بچہ چھین لیا، سب سے پیارا بچہ یوسف علیہ السلام، جو اتنے خوبصورت تھے بڑے ہو کے کہ لڑکیوں نے اپنی انگلیاں کاٹ لی ان کو دیکھ کے، اتنا پیارا بچہ اللہ نے دور کر دیا۔ اب نبی ہیں، ہر بات مان رہے ہیں، ایک نافرمانی نہیں کرتے، اللہ نے بچہ چھین لیا۔ اب ہم جیسا مسلمان ہوتا کہتا جی یہ نہیں بھائی وہ صحیح تھا، وہ تو اس میں، جیسے میں ایک ڈاکو سے ملا تو وہ اللہ نے اس کی زندگی پھیری، قتل کیے ہوئے تھے، سب سے معافیاں مانگی، پیسے دیے، جب دین میں لگا تو حالات خراب ہو گئے، بچی کینسر میں۔ اب کینسر والی بچی 1 سال زندہ رہی، روزانہ اتنا روتا تھا، جب بالکل اللہ نے، کیونکہ اللہ قرآن میں کہتے ہیں لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، میں کسی نفس پہ اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ اللہ کہہ رہے ہیں جتنی طاقت ہوگی اس سے پہلے میں ہٹا لوں گا اس کو۔ ہم وہاں تک جانے نہیں دیتے، اس تھریشولڈ تک۔ اب آپ باڈی بلڈنگ کر رہے ہیں اور بغیر درد کے آپ 100 کرائیں، آپ کا مسل 1 انچ نہیں بڑھے گا، آپ کو تو اس تھریشولڈ پہ لے جانا پڑے گا جہاں آپ کا مسل پھٹ جائے اور پورا میٹابولزم باڈی کا استعمال ہو، تب جا کے مسل گروتھ ہوتی ہے۔ ہم گراؤنڈ کے چکر لگائیں 10 کلومیٹر اور سانس نہ پھولے، 1 انچ اسٹیمنا آگے نہیں بڑھے گا۔ ہمیں تو اپنا سانس لمبا پھولانا تاکہ ہماری ترقی ہو، تو دین میں ہم یہ کرتے ہیں۔ اب یعقوب علیہ السلام جو ہے، یوسف علیہ السلام خوبصورت بچہ، اطاعت پہ اطاعت اللہ نے دور کر دیا اور غلام بنا دیا۔ اتنے بڑے نبی خوبصورت غلام کی زندگی گزارے، اور پھر وہاں وہ جا کے اللہ کی مان رہے ہیں، نبی تھے، اللہ نے جیل میں ڈال دیا۔ اب ہمارے یہاں جیل میں چلے جائیں تو ہم اللہ کو اللہ وہ دیکھو کیا کر رہا ہے نا، اس کے بعد لینڈ کروزر بھی آ گئی، پورش بھی چلا رہا ہے، اللہ شراب خانہ کھولا ہوا ہے، اور میں سجدوں میں مارے جا رہا ہوں اور مجھے کچھ بھی نہیں مل رہا۔ اب یوسف علیہ السلام، پھر تھوڑا سا حالات آئے، جب ماں کے بچہ ہوتا ہے نا 9 مہینے، ماں کی شکل اور حالت بڑی خراب رہتی ہے، اتنی خراب رہتی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ میں ماں کو طواف کر کے آیا ہوں آج 7 چکر گود میں اٹھا کے، کیا میں نے ماں نے جو مجھے 9 مہینے پیٹ میں رکھا کچھ عطا کیا؟ کیا تو جو ماں نے 9 مہینے پیٹ میں رکھا اس کا بھی حق ادا نہیں کر سکتا اگر تو ساری دن ماں کو گود میں اٹھا کے طواف کرتا رہے؟ ماں اتنی تکلیف سے گزرتی ہے، لیکن تکلیف سے گزرنے کے بغیر اس کو وہ چاند نہیں ملتا جو 9 مہینے بعد باہر آتا ہے اور ماں اس کو گلے لگاتی ہے، بغیر تکلیف سے گزرے نہیں ہو سکتا۔ اب سینچری کر لیں، یہ کمپیوٹر پہ آسان ہے، اصل سینچری کرے گا بڑی گیندیں لگیں گی، بڑے کریمپس آئیں گے، بڑی مشکلات سے گزرنا پڑے گا، تب مین آف دا میچ ملتا ہے۔ اب مین آف دا میچ آرام سے مل جائے، یہ ہو نہیں سکتا۔ تو یوسف علیہ السلام کتنی زندگی مشکل گزار کے پھر اللہ تعالیٰ نے تخت مصر میں بٹھایا، جیل میں، نہ کوئی الیکشن لڑے، نہ کچھ پیسے کھلائے لوگوں کو۔ اللہ تعالیٰ نے خواب ڈالا، خواب کی تعبیر ان کے دل میں ڈال دی۔ 4 آدمی ایسے ہیں اس کائنات میں گزرے جو خواب کی تعبیر بتا سکتے تھے، جن میں یوسف علیہ السلام بھی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے تھے، حضرت ابوبکر صدیق تیسرے تھے، اور ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ جو تابعی میں سے ہیں، 100 سال بعد آئے حضور کے جانے کے بعد۔ یہ 4 آدمی جو خواب کی تعبیر بتاتے تھے، جو کتابوں سے ثابت ہیں۔
خواب کی تعبیر دی, بادشاہ نے تخت پہ بٹھا دی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اطاعت پہ اطاعت. اور اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذِهِ الْحَدِيثِ أَسَفًا. کیا آپ اپنی جان لے لیں گے اگر یہ مسلمان نہیں ہوں گے؟ آپ اپنی جان کے پیچھے تو نہ پڑیں. اللہ تسلی دے رہے ہیں, ہمیں کہہ رہے ہیں جان دو. حضور کو کہہ رہے ہیں اتنا نہ کریں کہ آپ کی جان ہی نکل جائے, تھوڑا صبر کریں. اب یہ اطاعت پہ اطاعت کریں, اللہ آسمان سے فاقے بھیج رہے ہیں, ایک ایک ہفتے پیٹ پہ پتھر باندھا ہے. اب یہ کیا اسلام ہے؟ اور وہاں ابو جہل سردار بنا دیا, حضور کو یتیم بنا دیا. وہ سردار, حضور یتیم. موسیٰ علیہ السلام 100 روپے کی جھوپڑی میں رہ رہے ہیں اور اطاعت پہ اطاعت, اور فرعون محل میں رہ رہا ہے اور 300 سر درد بھی نہیں. تو دین کا مزاج سمجھنا پڑے گا. دین قید خانے کا نام ہے, مشکلات کا نام نہیں ہے. قید خانے میں رہنا پڑے گا. بال کیسے بناؤ؟ لیکن کیا آپ کو پتا ہے پاکستان میں وولٹیج بہت کم آتی ہے, 220 نہیں آتی. اور اللہ اس دنیا میں دو ہی وولٹیج میں چیزیں صحیح رہتی ہیں. اگر وولٹیج ان سے ہٹے تو چیزیں برباد ہو جاتی ہیں. یا تو 0 وولٹ ہو کفر, تو یہاں چیزیں صحیح رہتی ہیں, یا 220 وولٹیج آ رہی ہو. جہاں 120 آئی, 30 آئی, 20 آئی, 90 آئی, وہاں اے سی اڑ جاتے ہیں. پاکستان میں ہم اے سی اڑتے ہیں. آج مسلمانوں کی وولٹیج 220, 0, 220, 10, اوپر نیچے, کبھی نماز کبھی نہیں, کبھی سچ کبھی جھوٹ. اس وجہ سے ساری پریشانیاں رہی. تو دین کے مزاج کو سب سے پہلے سمجھنا پڑے گا قرآن سے. قرآن سچی کتاب, ساری دنیا اس کو مانتی ہے. 1400 سال 30 سال ہو گئے, کوئی آدمی اس قرآن کے لفظ کو بدل نہیں سکا. اگر مجھے انگلش میں کوئی کتاب یاد کرنی ہے, بچے کو پہلے مجھے انگلش سکھانی پڑے گی. یہ ہو نہیں سکتا. آپ بچے کو انگلش سکھائے بغیر, اس کی گرامر سکھائے بغیر اس کو کتاب رٹا دیں. قرآن کا ایک لفظ بچہ نہیں جانتا, 6 سال کا بچہ پورا قرآن حفظ کر لیتا ہے. یہ قرآن کا معجزہ ہے. اسے کہا الف لام میم کیا, نہیں. ذالک الکتاب نہیں, لا ریب فیہ کچھ نہیں پتا, لیکن ایسے طوطے کی طرح پڑھے گا الف لام میم جہاں سے پڑھا دیں. یہ قرآن کا معجزہ ہے. قرآن میں شاعری نہیں ہے, اللہ کہہ رہے ہیں, لیکن ساری کتاب ایسی لگتی ہے شاعری چل رہی ہے. شاعری ایک پیغام ہوتا ہے جس کو آپس میں ملنا پڑتا ہے. اللہ قرآن میں ایسی شاعری چلا رہے ہیں, اذا وقعت الواقعہ لیس لوقعتها کاذبہ خافضۃ الرافعہ اذا رجت الارض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم ازواجا ثلاثا يا ايها المزمل قم الليل الا قليلا نصفه او انقص منه قليلا وزد عليه ورتل القرآن ترتیلا ان سنلقي عليك قولا ثقيلا. ایسے قافیے مل رہے ہیں اور ہر آیت میں مختلف قصے سنا رہے ہیں. اللہ, یہ قرآن کا معجزہ ہے. ایک آیت بھی, قرآن کی ایک سورت بھی کوئی بنا نہیں سکتا. ایک زیر کو زبر بنا دیں, پوری سٹوری بدل جائے گی. یہ قرآن ہے. قلب بتایا جا رہا, قلب, دل. آپ قلب پڑھ دیں اس کو کتا بن جائے گا. قلب کتے کو کہتے ہیں, قلب دل کو کہتے ہیں. الحمدللہ پڑھیں, اللہ ساری توڑ پھوڑ اور ساری برائیوں کی وجہ تو ہے, یہ ہے مطلب, ہے نا. اور الحمدللہ پڑھیں, اس کا مطلب ساری تعریفیں اللہ تیرے لیے. اب الحمدللہ کبھی سیکھا ہی نہیں, پڑھے جا رہے ہیں الٹا سیدھا. تو دین کے مزاج کو سمجھنا, دین میں آنے سے پہلے سمجھنا پڑے گا, ورنہ یہ دنیا کی جو رنگینی ہے نا, کیونکہ دنیا کیسی ہے, جیسے آدمی کو کیڑے نے کاٹا, اب کھجلی کر رہا ہے, مزہ بڑا آ رہا ہے, لیکن یہ زخم بنا رہا ہے نا. تو دنیا کی محبت مزہ بڑا آتی ہے ٹیمپرری, لیکن پیچھے ایسی یہ زخم بنا رہا ہوتا ہے. ایک دم آتا ہے فرشتہ اور ایک دم قبر آتی ہے اور پڑھتی ہے الحاکم متکاثر حتی زرتم المقابر. ساری عیاشیاں کر لو, ایک وقت میں قبر میں جانا ہے. تو میرے پیارو, اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو مبارک کرے, آپ لوگوں کا دین میں آنا آپ کو خوب قبول کرے. لیکن دل کی روشنی اللہ سے مانگیں. اور یہ کب آئے گی؟ جب دل میں سے اندھا پن نکلے گا. زمزم کے کنویں آپ کے پاس آ گئے, لیکن کتے گرے ہوئے, آپ پانی ناپاک ہو گیا, آپ روزانہ اس میں ڈرم ڈلوا رہے ہیں زمزم کے. پانی کبھی پاک نہیں ہوگا جب تک اندر سے کتے نہیں نکلیں گے. اس دنیا کو اندر سے نکالنا ہے. کشتی اور پانی ضرورت ہے ایک دوسرے کی, بغیر پانی کی کشتی چل نہیں سکتی. لیکن اگر پانی کشتی میں چلے گا کشتی ڈوب جائے گی. تو سب سے پہلی چیز جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں آ کے کی, صحابہ کے اندر سے دنیا کی محبت نکالی. ان کو دنیا کی حقیقت دکھائی, دنیا ہے کیا, دنیا کی حقیقت دکھائی. ایک بادشاہ گزر رہا تھا, تو ایک سارے سے سلام کھڑے ہو کے بادشاہ صاحب السلام علیکم. ایک فقیر اللہ والا بیٹھا تھا, اس نے سلام کرنا تو واجب ہے, سلام کیا. تو بادشاہ نے کہا تم نے مجھے پہچانا نہیں, کھڑے نہیں ہو میرے لیے. تو کہا بادشاہ سلامت, میں نہیں تو آپ کو پہچانا, یہ تو پاگل ہیں, ان کو تو پتہ ہی نہیں وہ کون ہوں میں. انہوں نے کہا آپ گندے قطرے سے بنے ہوئے, ایک منی کے قطرے سے. اگر کسی کے جسم پہ لگ جائے تو مار دے, آپ اس کو کسی جسم پہ جان کے لگا دیں. اور اس کے بعد آپ بڑے بنے, اس کے بعد آپ دیکھیں صبح سے شام